السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله ما في كل وجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بلندتر صلوات پڑھیے گا. میرا اللہ اہل بیت محمد کے صدقے یہاں پہ جتنے بھی مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں ان کے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرا اللہ جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں مولا حسین کی پریشانی کے صدقے میں تمام عزاداروں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما. جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص دعا کے لیے کہا گیا سید شکیر، والدہ واسق زیدی، ہمشیرہ سید اظہر عباس، ہمشیرہ فرمان علی، اور بھی میرا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. رضوان کی والدہ بیمار ہے میرا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرا اللہ جو بے اولاد ہیں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقہ میں اولاد نرینہ اور صالح عطا فرما. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بھائی ارتضیٰ زیدی کی والدہ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. میرا اللہ اہل بیت محمد کے صدقے ہم سب کو دنیا میں حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما. بہت سارے مومنین نے میرے ذمہ جو بھی دعائیں لگائیں میرا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. قائم وقت حجت خدا امام وقت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما. مل کے بلندتر صلوات پڑھیے گا. صاحبان گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل ابا، ہماری گفتگو یقیناً آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. ہم نے پیغام دیا کہ اللہ نے کہا میرے رسول کا اتباع کرو، میرے رسول کی عقائد کرو. جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. اب ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس وقت تک کامیاب زندگی نہیں بن سکتی کہ جب تک وہ سیرت مصطفیٰ پر عمل نہ کرے. اب دیکھیے جب اللہ نے کہا کہ جو میرا حبیب دے وہ لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ. پیغمبر اکرم نے 63 سال زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کی. پیغمبر اکرم نے دنیا سے جانے سے پہلے اس 63 سالہ زندگی کے بارے میں اس کے بدلے میں جو اجر مانگا وہ کیا مانگا؟ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا کہ مجھے اس کا بدلہ فقط یہ چاہیے کہ تم میری قربا سے، میرے اقربا سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، ان سے مودت کرو.
اب بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر بتایا کہ تم میری بیٹی سے محبت کرو، تم میرے نواسوں سے محبت کرو، یعنی اہل بیت کا تذکرہ کر کے بتایا۔ اب جو پیغمبر اپنے اللہ کے دین میں بسر کیے ہوئے 63 سالہ زندگی کا بدلہ یہ مانگے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، تو مسلمانوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد کیا پیغمبر کے اقربا سے محبت کی؟ بھئی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیغمبر کے اسی فرمان اور اس قرآن کی اس آیت کے مطابق یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پیغمبر نے کہا تھا ان سے محبت کرو۔ اور پھر دیکھیے جناب ام سلمہ جو زوجہ پیغمبر ہیں، تمام شیعہ سنی مفسرین لکھتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو جب مولا اللہ نے امام حسین علیہ السلام عطا کیا، بیٹا عطا کیا، تو جبرائیل آئے، جبرائیل نے جب مبارک دی، پہلے پیغمبر مسکرائے اور پھر پیغمبر روئے۔ تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں یہ جناب ام سلمہ ایسی زوجہ ہیں پیغمبر کی کہ جس کے لیے پیغمبر نے جب دعائے حدیث قصہ، جب آیت حدیث قصہ آئی تھی، تو یہ جناب ام سلمہ نے بھی چاہا تھا کہ میں بھی چادر کے نیچے جاؤں، لیکن پیغمبر نے کہا تھا کہ اے سلمہ تو خیر پر ہے، لیکن چادر کے نیچے۔ اب وہ جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہلے خوش ہوئے پھر آپ روئے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا جبرائیل آئے، مجھے مبارک دی کہ اللہ نے آپ کو نواسا دیا ہے جو آپ کے دین کو زندہ رکھے گا، جو آپ کے علم کو بلند کرے گا، تو یا رسول اللہ آپ روئے کیوں؟ کہا میں اس لیے رویا کہ جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ ہم عزیزان گرامی قدر محبت بڑا پیغام ہے، ہم فقط عالم اسلام کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، اور یقین جانیے جب بندہ پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک محبت بڑا جملہ کہتا ہے، چلو دیکھیں جن کی بیٹیاں ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ جانے کل کو ان کے لیے رشتے اچھے آئیں یا نہ آئیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کے لیے جہیز دینا پڑتا ہے۔ کیا یہ پیغمبر کی حدیث میں ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دو؟ بھئی ہم نے تو دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی جو اکلوتی بیٹی تھی، پیغمبر نے اس کو جہیز میں کیا دیا؟ اور جو ہماری گفتگو جس آیت پر ہو رہی ہے اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو، جیسے پیغمبر کرتا ہے تم بھی ویسے کرو۔ اب دیکھ رہے یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا؟ جب والدین اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لڑکے کی جائیداد پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے؟ کیا کبھی کسی والدین نے رشتہ دیکھتے ہوئے یہ پوچھا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے؟ کیا وہ سیرت اہل بیت پر عمل کرتا ہے؟ اب پیغمبر بھی اسی طرح علی کے پاس آئے، کہا یا علی اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے فاطمہ کا رشتہ کروں، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مکان ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ تلوار ہے، یہ زرہ ہے، یہ بچھونا ہے۔ اب پیغمبر نے فرمایا یا علی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حق مہر اور بیٹیوں کو والدین پر کیا واجب ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو کیا دیں۔ اب پیغمبر نے کہا یا علی چونکہ آپ جنگجو ہیں تو جنگجو کے لیے گھوڑے کا ہونا ضروری ہے، گھوڑا آپ رکھیں۔ یا علی آپ جنگوں میں جاتے ہیں، تلوار کی ضرورت ہے، تلوار بھی رکھیں۔ مکان آپ کے رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ بھی رکھیں۔ بچھونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ پیغمبر نے علی کا قصیدہ بھی پڑھا، کہا یا علی یہ زرہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ پیغمبر نے علی سے وہ زرہ لی، اس کو بیچا اور سیدہ کا جہیز تیار کیا۔
اب شریعت نے ہمیں کیا دیا، پیغمبر نے کیا دیا کہ بیٹی کے باپ پر فرض نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے. کس پہ فرض ہوا؟ لڑکے پر. اب جب بندہ شریعت محمدی کے مطابق چلے گا، سیرت پیغمبر پر عمل کرے گا، تو اس کے دو فائدے ہوں گے. کون کون سا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی غریب باپ کی 8 بیٹیاں بھی ہوں گی تو وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ گھبرائے گا نہیں کہ میں 8 بیٹیوں کو جہیز کہاں سے دوں. وہ جانتا ہے کہ لڑکا مجھے جہیز کے لیے کچھ دے گا، میں جہیز تیار کروں گا اور اپنی بیٹی کو دے دوں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی نوجوان آوارہ نہیں پھرے گا. اس کو پتا ہے میں اگر آوارہ رہا تو میری شادی نہیں ہوگی. اس کو پتا ہے میں کچھ کماؤں گا، لڑکی والوں کو جہیز کے لیے دوں گا تو میری شادی ہوگی. اب پیغمبر نے جناب سیدہ کی رخصتی کی، جناب سیدہ علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے. اب جب میرے یہ دیکھیے، ہم اگلے دن جب صبح ولیمے والا دن جس کو کہا جاتا ہے تو والدین کی طرف سے کھانا لے کر آتے ہیں. یہ رسم ہمیں پیغمبر نے دی ہے. جب اگلے دن علی علیہ السلام کے دروازے پہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے کھانا لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ سیدہ پرانے لباس میں ہیں. پوچھا بیٹی میں نے آپ کو روسی لباس میں بھیجا تھا، قیمتی لباس تھا، بلکہ یوں کہوں کہ بیٹی جنت سے آیا ہوا لباس تھا. کہا بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں. بابا جان جب میں علی کے دروازے پر آئی تھی تو دروازے پر ایک صدا آئی تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی ہے جو میری بیٹی کے لیے کپڑوں کا اہتمام کر دے. تو میں یہاں پہ ایک اور جملہ کہتا چلوں. جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ جناب سیدہ کے دروازے پر آیا اور اس نے دق الباب کیا. روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے گلے کا گلوبند اتارا اور اس کو دے دیا. اب جب اس کو وہ گلوبند دیا تو جناب سلمان محمدی کو پتہ چلا، باقی اس کے پیچھے. کہا کیا اس کو بیچنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں بیچنا چاہتا. قیمت مانگ. اللہ جانے اس نے کیا قیمت مانگی کہ جناب سلمان محمدی نے کہا کہ تجھے اس گلوبند کی قیمت کا پتہ ہی نہیں. جناب سلمان محمدی نے وہ گلوبند دوبارہ خریدا، مسجد نبوی میں جا کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پیغمبر اکرم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے. یہ جو ہم پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ بیٹیوں والے بڑے پریشان ہیں کہ اللہ جانے ہماری بیٹیوں کے. اور پھر میں یہاں پہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں. دیکھیے شریعت یہ بھی کہتی ہے، جملہ ذرا سخت ہے پہلے آپ پہ کہتا چلوں. شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو روٹی پکا کے دے. قبلہ مولانا تشریف فرما ہے، 2 علماء میرے پاس تشریف فرما ہے، تائید کریں گے. شریعت نے کہیں پہ بھی نہیں لکھا. جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو اس میں کیا طے پاتا ہے کہ آج سے یہ شوہر اپنی بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے. نان کہتے ہیں پکی پکائی روٹی کو. شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے پکے پکائے کھانے کا اہتمام کرے. یہ شریعت کا حکم ہے. اب شریعت نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ ہر موسم کے 2 سوٹ اپنی زوجہ کو لے کر دے. اب روٹی کیوں پکانی پڑتی ہے؟ بھی شریعت کہتی ہے 2 سوٹ لیں، ہمیں 14 لے کے دینے پڑتے ہیں. تو پھر روٹی تو اب دیکھیے عزیزان گرامی قدر، میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت نے جہاں پہ خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں نا، وہاں پہ شریعت نے شوہر کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی رقم اٹھا کر زکوٰۃ، خمس یا صدقہ کرتی ہے،
تو اس کا وہ صدقہ کیا ہوا قبول نہیں ہوگا. کیوں نہیں قبول ہوگا؟ کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی. شریعت نے ہمیں سارے حقوق دیے ہیں. اور یقین جانیے آج کل سب سے زیادہ وہاں پر بچوں کی تربیت نہیں ہے کہ جہاں پر والدین میں آپس میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ والدین کو بلکہ میاں بیوی کو وہ زندگی گزارنی چاہیے کہ جو اللہ کے رسول اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے گزاری. وہ زندگی گزارنی چاہیے کہ جو علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ نے گزاری. ہمیں وہ سیرت دے کر گئے ہیں، ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں. اور میاں بیوی کا پیار، محبت، اتحاد سے زندگی بسر کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد سیکھتی ہے. ہم بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کس لیے بھیجتے ہیں؟ تاکہ یہ آداب سیکھیں، یہ تعلیم حاصل کریں. کیا ہم اپنے گھروں میں یہ آداب نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ان کو سیرت اہل بیت نہیں دے سکتے؟ یقیناً معصومین کے فرامین موجود ہیں. ساتھ میں مولا امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 7 سال کے لیے آزاد چھوڑ دو تاکہ وہ کھیلیں کودیں، جسمانی طور پر وہ بہتر رہیں. امام فرماتے ہیں 7 سال کے بعد ان کو آداب سکھائیں، ان کو ادب سکھائیں، ان کو آداب سکھائیں، ان کو بتائیں قرآن کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ شریعت 16 سال کے بعد واجب ہوتی ہے، لیکن معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ان کی تربیت اسی طرح. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح پردے میں پروان چڑھاؤ کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کو بے پردہ عورتوں سے نفرت ہو. یہ سیرت پیغمبر ہے. یہ ہمیں اہل بیت محمد نے سیرت دی ہے، ہم نے سیرت کو آگے لے کر چلنا ہے. تو میں اپنے موضوع پر آؤں. مجھے کسی نے حکم دیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اب دیکھیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیے گا بابا سے. اللہم آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے زندگی گزار کے ہمیں بتایا کہ زندگی کو اس طرح گزارو. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا 63 سالہ زندگی کے بدلے میں، فقط میرے اقربا سے محبت کرو. اگر ان سے محبت کرتے ہو تو سمجھ لیں کہ تم نے اجر رسالت ادا کر دیا. تم نے جو رسالت کا حق تھا وہ ادا کر دیا. اب عزیزان گرامی قدر، اب پیغمبر اکرم کے بعد علی المرتضیٰ سے لے کر قائم وقت حجت خدا تک 12 اماموں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں. ان کی جو زندگی کا مقصد تھا وہ اتباع رسول تھا، وہ اطاعت رسول تھا. اگر علی کسی بستر پر سوئے ہیں تو اتباع رسول کرتے ہوئے سوئے ہیں. اگر علی کسی میدان میں گئے ہیں تو اطاعت رسول کرتے ہوئے گئے ہیں. اگر علی نے کسی کی گردن اکھاڑی ہے تو اللہ کے رسول کے حکم سے اٹھا. کیونکہ وہ میں نے کل شاید عرض کیا تھا، میں جملہ پورا نہیں کہہ سکا تھا، کہ جب ایک جنگ میں میرے مولا علی علیہ السلام نے عمر ابن عبد الود کو پکڑا نا تو پھر علی نے چھوڑ دیا اس کو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا خاصا علی نے پکڑا تھا چھوڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ پیغمبر جانتے تھے. کہا یہ علی خود بتائیں گے. اب کچھ ساتوں کے بعد علی نے اس کو دوبارہ پکڑا، پھر نار کیا. علی علیہ السلام جب واپس پلٹے تو کہا یا علی یہ میرے صحابہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ حکم کیجیے. کہا یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے پکڑا چھوڑ دیا، پھر پکڑا پھر گردن اکھاڑی، یا علی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علی مسکرا کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں جو کرتا ہوں اس کے لیے کرتا ہوں. علی اپنے لیے اس کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا.
کہ اس نے میرے چہرے پر اپنا تھوک پھینک دیا. علی فرماتے ہیں اب وہ رحمان والے غصے میں علی کا غصہ شامل ہو گیا. میری ذات کی بات آ گئی, میں علی نے اس کو چھوڑ دیا. جب میں نے دیکھا کہ میں علی کے اندر علی والا غصہ نہیں رحمان والا غصہ ہے, تو یا رسول اللہ میں نے اس کو دوبارہ سے قتل کر دیا. کیونکہ میں علی وہ کرتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. میں علی کی زندگی کا پھر دیکھیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں چند جملے سفین کو سناؤں کہ سفین میں کیا ہوا تھا. اب سفین جو میں نے ناقص العلم کے مطابق میں نے اس میں تھوڑی سی ریسرچ کی, کچھ علماء نے اس کی مدت 18 مہینے بھی لکھی ہے کہ سفین 18 مہینے تک چلتا رہا. ساؤنڈ والے بھائی, ایک تو میرا موضوع خشک ہے, دوسرا آپ کا ساؤنڈ بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہے, پلیز اس کو. اب دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو علی علیہ السلام نے جو سب سے طویل جنگ کی ہے نا وہ سفین ہے. اور سفین کا جو نقشہ ہے نا, سفین کا نقشہ جس کو میں آج یہاں پہ کھینچنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ علی کی شجاعت پڑھوں, علی کے بیٹوں کی شجاعت پڑھوں یا علی کے سپاہیوں کی شجاعت پڑھوں. اب وہاں پہ ایک منظر میں آپ کے اذہان و قلوب میں اتارتے ہوئے آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہتا چلوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے مولا امیر علی علیہ السلام کی فوج کا پانی بند ہوا, پانی ختم ہو گیا, تو جناب مالک اشتر نے کہا یا علی پانی ختم. علی فرماتے ہیں جا مالک پانی بھرا. مالک اشتر جانتے تھے کہ اس پانی پہ 4000 فوجیوں کا پہرا ہے. نہیں پوچھا یا علی وہاں تو 4000 بندے پہرا لگائے بیٹھے ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے مولا جاتا ہوں. مولا اکیلا جاؤں یا ساتھ کسی کو لے کر؟ کہا نہیں مالک اکیلا جاؤ. یہ ہوتی ہے عطایت امامت. اب جناب مالک اشتر چلے, وہاں سے بڑے اطمینان سے پانی بھرا, واپس آئے. اب وہ جو غریب شام تھا نا, غریب شام, اس نے یہ منظر خیمے سے بیٹھے دیکھا کہ وہ مالک اکیلا پانی بھر کے جا رہا ہے, میرا 4000 کا لشکر وہاں پہ ہے, اور بڑا پریشان ہوا. بھاگتا ہے. وہ تجھے کس نے کہا کہ مالک کو پانی بھرنے دو؟ کہا آپ نے وہ عمر یاس کو بھیجا تھا کہ مالک کو. میں نے تو نہیں بھیجا. کہا اچھا نہیں بھیجا. اب 2 دن یا 3 دن کے بعد دوبارہ جناب مالک اشتر نے کہا مولا پانی ختم. کہا جا مالک بھرا. جناب مالک اشتر دوبارہ آئے, پانی بھرا, پھر غریب شام بھاگا. بھئی آج کس نے کہا تھا؟ کہا آج آپ کا بیٹا یزید آیا تھا. آپ کے بیٹے یزید نے کہا تھا کہ پانی بھرنے دیجئے. کہا اچھا میرا بیٹا آیا تھا. اب کوئی بھی آئے پانی نہ بھرنے دینا. تیسری دفعہ مالک اشتر نے کہا مولا پانی پھر ختم. کہا جا مالک بھرا. جناب مالک اشتر پانی بھرا, واپس پلٹے. اب وہ پھر بھاگتا ہوا آیا. آج تو میرا بیٹا بھی نہیں آیا, آج تیرے پاس کون آیا ہے؟ تو کہا آپ خود ہی تو آئے تھے, آپ خود ہی تو آئے تھے. یہ علی کا ایک چھوٹا سا موضوع ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہا آپ خود ہی تو آئے تھے. کہا اچھا میں آیا تھا. کہا آج کے بعد میں آؤں, کوئی بھی آئے پانی نہ بھرنے دینا. اگر میں آؤں تو کم از کم میری کوئی ایسی نشانی اپنے پاس رکھ لینا. اب مالک نے چوتھے دن کہا یا علی پانی پھر ختم ہو گیا, یا علی پانی پھر ختم ہو گیا. کہا جا مالک پانی بھر رہا. جیسے ہی جناب مالک اشتر پانی بھر کے واپس پلٹے, غریب شام دوبارہ وہاں پہ آیا. بھئی آج کس نے کہا تھا پانی بھرنے دے؟ کہا آپ نے ہی کہا تھا. کہا میں نے کہا تھا. کوئی نشانی ہے؟ کہا یہ انگوٹھی دیکھیے, آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی ہے نا. اب جب اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو انگوٹھی نہیں تھی, تو اس وقت پریشان ہو کر کہتا ہاں سبھی عجائب علی ابن ابی طالب کہ یہ علی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے.
یہ علی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ. اگر آپ فضائل سننا چاہیں تو میرے پاس بڑے فضائل ہیں ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں جو بانیان تبلیغات اسلامی والوں کا مقصد ہے وہ بھی پہنچنا چاہیے. اب میرے مولا علی ابن ابی طالب نے وہ جو سفین کا منظر تھا، آپ نے صرف مولا عباس کا حملہ سن رکھا ہے. خدا کی قسم بڑے مارے میرے مولا علی نے بھی سفین میں. اور 80,000 کا وہ جو شامی لشکر تھا وہ پہلی دفعہ ہے علی کے مقابلے میں. ہر زبان سے یہی نکل رہا تھا، ان میں حیدر کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں حیدر کون ہے، ان میں علی کون ہے. خدا کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب ابو طالب کا بیٹا خود سفین کی طرف گیا نا، خود سفین کی طرف، تو جناب مالک اشتر منظر دیکھ رہے ہیں. علی یوں کر کے اپنے ذوالجناح سے علی نے کہا کہ تو نے صرف مجھے ان صفوں سے گزارنا ہے اور علی کو واپس لے کر آنا ہے. صفوں سے گزارنا ہے اور علی کو واپس لے کر آنا ہے. صفوں سے گزارنا ہے اور علی کو واپس لے کر آنا ہے. مالک اشتر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ علی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اب علی واپس آئے ہیں. پوچھا یا علی آپ نے ذوالفقار کو چلایا بھی نہیں ہے، لیکن میں جدھر دیکھ رہا تھا سر ہی سر نظر آ رہے تھے کہ جناب ابھی میرے مولا علی ابن ابی طالب مسکرا کر کہتے ہیں مالک اشتر آج میری ذوالفقار بھی جلال میں تھی کہ علی کے ہاتھ میں ہو. علی نے اس ذوالفقار کو روکے رکھا. اے مالک اشتر اگر میں آج ذوالفقار کو چلاتا تو جہاں جہاں علی کا دشمن ہوتا علی گھروں سے نکال کر گرد لے گا. یہ منظر چلتا رہا کہ علی نے ایک دفعہ اعلان کیا کوئی میرا بیٹا. واہ جی واہ. جب علی نے دیکھا نا کہ ادھر اتنا بڑا لشکر اور ادھر ایک طرف علی کے 18 بیٹے کھڑے ہیں. واہ جی واہ. شاید پہلی جنگ ہے کہ جس میں علی اپنے 18 بیٹوں کے ساتھ گئے. اب علی نے ایک دفعہ وہ میں کیا کہوں اس لشکر کو، چلو جو بھی تھا خیر، اس لشکر کی طرف دیکھا. بھائی سوچ کے نام لینا پڑتا ہے آج کل، آپ کو پتا حالات، اور پھر تو یہ ایریا بھی بڑا. علی نے اس لشکر کو دیکھا اور اپنے 18 بیٹوں کو دیکھا. علی فرماتے ہیں میرا کون سا بیٹا آج میدان میں جائے گا. ایک طرف سے مولا حسن آگے بڑھے، ایک طرف سے میرے مولا امام حسین آگے بڑھے. کہا حسن بیٹا جی بابا، حسین بیٹا جی بابا. اعلان نہیں سنا. علی نے کہا ہے کہ علی کا کون سا بیٹا. بیٹا حسین آپ مباہلہ والے دن سے محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. علی نے کہا کہ جناب جعفر آگے بڑھے، عقیل آگے بڑھے، اون آگے بڑھے، محمد حنفیہ آگے بڑھے، علی کے بیٹے جناب یحییٰ آگے بڑھے. اب علی نے اپنے بچوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا کیا اس جنگ کے لیے لڑنے کے لیے کیا کیا درکار ہے تاکہ علی آپ کو دے. کہ ایک بیٹے جناب اون نے آگے بڑھ کے کہا بابا مجھے ایسا کریں 2000 کا لشکر دیں، اور بابا مجھے، علی فرماتے ہیں 2000 کا لشکر بھی ملے گا. اس نے کہا بابا اپنی تلوار بھی دے اور اپنا گھوڑا بھی دے. علی فرماتے ہیں وہ بھی ملے گا، لیکن مجھے یہ بتا کہ تو کتنے وقت میں یہ جو وہ لشکر ہے، وہ لشکر اس کو کتنے وقت میں تو فنار کرے گا. کہا بابا فجر کی نماز میں نے تیرے پیچھے پڑھ لی، اگر میں مغربین کی نماز ان کو فنار کر کے تیرے پیچھے نہ پڑھوں تو پھر میں علی کا بیٹا ہی کیسا. علی آگے بڑھے، اس کے شانے پہ بوسہ لیا، کہا بیٹا شاباش، مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. دوسرا بیٹا پوچھا تجھے کیا چاہیے. کہا بابا مجھے 1500 سپاہی چاہیے، گھوڑا بھی تیرا، تلوار بھی تیرا. کہا سب کچھ ملے گا، ٹائم وقت بتا. کہا میں ظہرین تک سب کو. کہا نہیں، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. کہا اچھا. اب جیسے علی نے یہ کہا نا کہ ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، علی کے باقی قدم پیچھے ہٹا رہے تھے بیٹے کہ میرے مولا عباس قدم آگے بڑھا رہے تھے.
کہا باس تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا تیری اجازت اور آقا حسین کی مرضی چاہیے۔ بابا صرف اپنا گھوڑا دے، اپنی تلوار دے اور حسین کی اجازت لے کے دے، اپنے ہاتھوں سے عباس کو گھوڑے پر سوار کر۔ بھئی سفین کا ایک منظر آپ کی خدمت میں پھر اس جملے پہ آؤں گا۔ میرے مولا عباس کو بھیجنے سے پہلے علی علیہ السلام عباس کو خیمہ میں لے کر گئے۔ عباس مولا کو جب 11 سال کا سن تھا میرے مولا عباس کا، کوئی بہت بڑا سن نہیں تھا، 11 سال کے تھے میرے مولا عباس۔ جب خیمہ سے میرے مولا علی عباس کو خیمہ میں لے کر گئے نا، تو جب باہر نکلے، خدا کی قسم تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی پہچان نہ سکا کہ ان میں علی کون ہے اور عباس کون ہے۔ کہا ٹھیک ہے عباس، اجازت ملتی ہے، تلوار بھی ملتی ہے، گھوڑا بھی ملتا ہے۔ عباس یہ بتا کہ تجھے ان سب کو مارنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، وقت کتنا چاہیے؟ عجب نہیں کہ میرے مولا کے بیٹے نے پوچھا ہو بابا آپ کا بیٹا ہوں، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی گھروں سے نکال کے ماروں۔ کہا باس مجھے وقت بتا، گھوڑا بھی لے، تلوار بھی لے، شبیر کی مرضی بھی لے کے دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھاتا ہوں۔ کہا مولا اپنی تلوار دے، اپنا گھوڑا دے، اپنے ہاتھوں سے مجھے گھوڑے کی زین پر بٹھا، حسین کی اجازت لے کے دے۔ بابا مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ تیرا بیٹا میدان میں اترے گا، میسروں کو پلٹتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا، قلب لشکر کو چیرتا ہوا، تیرا بیٹا تیرے پہلے دشمن کی گردن ہوا میں اڑائے گا۔ مجھے مولا بابا تیری جوتی کی قسم ہے، اگر عباس نے اس کی گردن زمین پر آنے سے پہلے 80,000 کو فنکار نہ کیا تو مجھے عباس نہ کہنا۔ بہت جلدی کر، بہت جلدی کر۔ میرے مولا عباس جب میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چلنا بھی علی کا ہے، گفتار بھی علی کی ہے، رفتار بھی علی کی ہے، دیکھتا بھی علی جیسا ہے، یہ ہے کون؟ تاریخ لکھتی ہے قریب نامی بندہ میرے مولا عباس کے سامنے آ کر کہتا تو لڑنے آیا ہے؟ کہا ہاں میں لڑنے آیا ہوں۔ کون ہے تو؟ جناب عباس نے کہا پہلے تو اپنا تعارف کروا، اب پریشان نہ ہوا کرو کہ وہ فلاں جنگ میں نہیں تھے گئے، فلاں جنگ میں نہیں تھے گئے، وہ بچارے کہاں جاتے؟ وہ بھائی عرب کا رواج تھا کہ جب عرب میں جایا جاتا تھا نا جنگ لڑنے کے لیے تو وہاں میں اپنا شجرہ بتانا پڑتا تھا، وہاں بتانا پڑتا تھا میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے۔ پھر جن کے پاس ولدیت نہ تھی، اور جن کے پاس خاندان نہ تھا، وہ بیچارے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، وہ خاندان کا شجرہ بتانے سے ڈرتے۔ مولا عباس نے کہا تو اپنا تعارف کروا۔ کہا میں قریب ہوں، میرا نام قریب ہے، میں 1000 بندے کا ایک وقت میں مقابلہ کرتا ہوں، میں ہزاروں کی قطار لگی ہوتی ہے کہ میں ان کو چیرتا ہوں۔ میرے مولا عباس کہتے ہیں بس؟ کہا نہیں تو مجھے جانتا نہیں کہ میرے نام سے مائیں اپنے بچوں کو ڈرا کر لوریاں سنا کر سلاتی ہیں؟ کہا بس؟ قریب کہتا ہے نہیں اور بتاتا ہوں۔ کہا بتا؟ کہتا ہے کہ میری یہ تلوار ایسی ہے کہ جس نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کے جگر کے خون کا ذائقہ چکھا ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں اور؟ کہا تو جو اطمینان سے پوچھ رہا ہے بتا تو کون ہے؟ میرے مولا عباس مسکرائے، کہا وہ تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں تطہیر کی چادر کی ملکہ کی دعا کا اثر ہو، ایسی جگہوں پر پاکیزہ نام جب جس نے یہ کہا، وہ قریب کہتا تو علی کا بیٹا ہے؟ تو علی کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں میں علی کا بیٹا ہوں۔ تیرا نام عباس ہے؟ کہا ہاں میرا خدا کی قسم روایت لکھتی ہے، تاریخ لکھتی ہے، جیسے ہی میرے مولا نے کہا نا ہاں میرا نام عباس ہے، وہ اب قدم پیچھے کو بڑھا رہا ہے، وہ قدم پیچھے کو بڑھا رہا ہے کہ میرے مولا عباس
نے قدم آگے بڑھانا شروع کیے، وہ قدم پیچھے بڑھا رہا ہے کہ مولا عباس قدم آگے بڑھا رہے ہیں، وہ قدم پیچھے بڑھا رہا ہے کہ مولا عباس قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ کہا اب تو لڑتا کیوں نہیں، آپ مجھ سے لڑ۔ کہا میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا تو بچہ ہے، کہا تو بچہ ہے، کہا تو بچہ ہے، تو چھوٹا ہے، تو چھوٹا ہے۔ کہ وہاں جناب عباس نے مسکرا کر کہا چپ ہو جا، تجھے پتا نہیں اللہ نے قرآن میں اسے کافر کہا ہے جو ہمیں چھوٹا کہے۔ کہا نہیں تو چھوٹا، میں تجھ سے، کہا نہیں ادھر آ لڑ مجھ سے۔ کہا نہیں عباس میں، تو چھوٹا ہے۔ کہا ادھر آ میں تجھے بتاؤں، وہ دیکھ خیمے میں بیٹھا مجھے بھیجنے والا دیکھ رہا ہے، اور عباس کی ہے پہلی جنگ، کیسے چھوڑ دوں؟ اور کہا نہیں عباس میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ کہا نہیں تلوار نکال، حملہ کر۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میں ایک وقت میں ہزار سپاہیوں کا مقابلہ کر دوں، اور میری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے جوانوں بہادروں کے خون کے جگر کے خون کا ذائقہ۔ کہاں وہ تیری تلوار؟ نکال۔ اس نے تلوار نکالی، پورے زور سے اس نے میرے مولا عباس پر حملہ کیا۔ اب مجھے یہاں پہ ایک بات بتانا، جب کسی پہ حملہ کیا جاتا نا تو وہ جلدی سے آگے سے تلوار کی، خدا کی قسم اطمینان سے کھڑے ہیں عباس۔ اس نے پورے زور سے جب عباس پر حملہ کیا، اطمینان سے یوں کر کے عباس نے تلوار کو نکالا، اس کی تلوار کے وار کو روکا، تاریخ نے لکھ دیا، اگر آپ چک رہے تو مجھے دکھ ہوگا، تاریخ نے لکھ دیا کہ عباس نے حملہ نہیں کیا، یوں کر کے اطمینان سے نیام کو تلوار نکالا، تلوار کو نیام سے نکال کر اس کے وار کو روکا۔ اب اس کی تلوار بھی وہاں کی وہی ہے، اب اس کی تلوار بھی وہی کے وہی ہے، اب اس کی تلوار وہی کی وہی ہے کہ جناب عباس نے دیکھا وہ نہ ہلتا ہے، وہ نہ چلتا ہے۔ ابھی میرے مولا عباس نے حملہ نہیں کیا، عباس مولا نے تھوڑی سی انگڑائی لی، اس کو تھوڑا آسرا دے کر کہا ہوش کر۔ اب جیسے ہی اس نے دوسرا حملہ کرنا چاہا، عباس نے یوں کر کے تلوار کو لگایا۔ اب میرے مولا عباس پورے لشکر میں اترے کہ عباس نے دائیں والوں کو دائیں طرف مارا، بائیں والوں کو بائیں طرف مارا۔ جناب مالک ایسے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، مولا عباس کو واپس بلا لیجیے، مولا عباس کو واپس بلا لیجیے۔ وہ دیکھو آپ کا بیٹا، بابا مولا وہ دیکھیے آپ کا بیٹا ان کی گردنیں اڑا رہا ہے، مولا ان کو گردنیں اڑا کر وہ خاک میں رلا رہا ہے کہ ایک دفعہ علی نے کہا عباس بس۔ وہ عباس کربلا میں ہاتھ ملتا گیا، نہیں ملی اس کو اجازت۔ جوانوں آج رونے میں بخل نہ کرنا، آج اس کا مصائب ہے جس کے آصف علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے پڑھوں عباس کا مصائب، اور آپ کیسے سنیں گے؟ جگر پھٹ جاتا ہے زداروں۔ جب بشیر مہاری نے مدینہ میں ندا بلند کی نا، مدینے والوں مدینے کے وارث لٹ کر واپس آ گئے ہیں، یہ ندا مولا عباس کی ماں جناب ام البنین نے سنی، سہارا لے کر آئی۔ کہا بشیر تو نے کیا کہا؟ کہا بی بی مدینے والے لٹ کے واپس آ گئے ہیں، کہتے نبھا کر۔ کہا مجھے یہ بتا کیا میرا عباس مارا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بی بی تو حسین کا پوچھ، تو اکبر کا پوچھ، تو علی اصغر کا پوچھ، تو نا محمد کا پوچھ۔ بی بی نے پہلا سوال کیا کیا میرا عباس مارا گیا؟ کہا ہاں بی بی آ اپنے عباس کا پرسہ لے، تیرا بیٹا مارا گیا۔ کہا یہ بتا کتنے دن لڑا تھا میرا عباس، کتنا مان تھا عباس کی ماں کو؟ کہا بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ کہا کس نے اجازت نہیں دی؟ کہا کا مولا حسین نے۔ جب کہنا کا مولا حسین نے اجازت نہیں دی، اس وقت بی بی رو کر کہتی اب مجھے یقین آ گیا حسین بھی مارا گیا ہوگا، زینب بھی قید ہو گئی ہوگی، کیونکہ میرا عباس جو مارا گیا۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا مقتل والا لکھتا ہے جب علی کی بیٹی
قید نبھا کر واپس آئی ہے نا کربلا میں، تو ہر شہید کی قبر پہ گئی علی کی بیٹی. جب مولا عباس کی قبر پہ اتری ہے نا علی کی بیٹی، تو بڑا روئی ہے علی کی بیٹی، اور رو کر کہتی ہے سجاد سب سے بڑا قد میرے عباس کا تھا، کربلا میں سب سے بڑا قد میرے عباس کا تھا، لیکن سجاد سب سے چھوٹی قبر میرے عباس کی ہے. کہا پھوپھی اماں مجھے جتنا ملا اجرکم اللہ، مولا کوئی خام نہ دے آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے. کہا پھوپھی اماں مجھے جتنا ملا. ساری رات کہتی رہی علی کی بیٹیوں بیویوں نہ گھبراؤ میرا عباس زندہ ہے. بیویوں میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا ہر جوان شہید ہو کر آ رہا تھا، بار بار مولا عباس کہہ رہے تھے آقا مجھے اجازت دیجیے. کہا حسین تو میری کمر کا زور ہے، میں تجھے کیسے بھیج دوں؟ عباس تو میری فوج کا سالار ہے. جب کہا نا عباس تو میری فوج کا سالار ہے، اس وقت مولا عباس رو کر کہتے ہیں آقا کہاں ہے وہ میری فوج؟ میرا اکبر مارا گیا، میرا اصغر مارا گیا، میرے اونو محمد مارے گئے. میں بڑا چھپا کے پڑھ رہا ہوں عزادارو، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں جناب عباس کی وہ شہادت پڑھوں جو میرے دل میں ہے. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا حسین کی 4 سال کی بیٹی کبھی کسی خیمے میں جاتی ہے کبھی کسی خیمے میں جاتی ہے کہ جناب لبابہ خاتون نے جناب عباس کو بلایا، عباس مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہوتا. کہا کون سا؟ کہا بار بار حسین کی بیٹی آتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے چچی میرے چاچا سے کہہ دے پانی لا دے، میرا اصغر 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہا ہے، میرا اصغر کہیں پیاس سے مر نہ جائے، میرے چاچا سے کہہ دے. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا مولا عباس نے یہ جملہ سنا، کہا اپنے باپ سے سکینہ اجازت تو لے دے، پانی جانے عباس جانے. عزادارہ جناب سکینہ نے چاچا کا ہاتھ پکڑا، بابا کے پاس آ کر کہتی ہے بابا میرے چاچا کو اجازت دے دینا، میرے بھیا اصغر کے لیے پانی لے آئے. حسین نے چیخے مار کر رو کر کہا سکینہ تیرا ابھی چھوٹا ہے، وہ میرا جوان ہے، سکینہ تیرا ابھی چھوٹا ہے، وہ میرا جوان ہے. کہا عباس میں نے تجھے اجازت دے دی، جا چلا جا. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا روایت کے جملے ہیں، آیت اللہ حسین بخش جالا قبلہ لکھتے ہیں واحد شہید کربلا کا مولا عباس ہے کہ جو 9 دفعہ خیمے سے نکلا، 9 دفعہ باہر آیا، 9 دفعہ واپس پلٹا. حسین کہتے ہیں عباس جا چلا جا، کوئی بی بی مر نہ جائے. کہ ایک دفعہ میرے مولا عباس نے کہا مولا مجھے گھوڑا دے، مولا مجھے تلوار دے تاکہ میں ان سے جا کے پوچھوں انہوں نے میرے اکبر کے سینے میں برچی کا پھل کیسے مارا. وہ جوانوں ماتم کرنے والا جملہ ہے. مولا میں ان سے پوچھوں انہوں نے میرے قاسم کی لاش میں گھوڑے کیسے دوڑائے. مولا میں ان سے پوچھوں انہوں نے میرے اونو محمد کو کیسے مارا. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا حسین کہتے ہیں عباس گھوڑا بھی لے لے، عباس تلوار بھی لے لے، جا جتنا دل کرتا ہے مار، لیکن یاد رکھنا عباس تو ان کو جتنا مارے گا یہ اتنا شام غریب ہے. یا سیدہ یا سیدہ عباس تو جتنا ان کو مارے گا عباس یہ اتنا شام غریب ہے. عباس یہ میری بہنوں کو ماریں گے. عزادار میرے مولا عباس چلے، فرات پر قبضہ کیا، پانی کو مشکیزے سے بھرا. عزادار جب واپس لے کر چلے کہ ایک کمینے نے چھپ کر وار کیا، میرے آقا کا دایاں بازو قلم ہوا. آواز آئی علی اصغر کا صدقہ. ایک کمینے نے چھپ کر وار کیا کہ میرے آقا کا بایاں بازو قلم ہوا. آواز آئی سکینہ کی خرا. وہ جوانوں رونا نہ رونا، وہ تمہارے مقدر کی بات ہے. ہاتھ جوڑ کر سوال کرتا ہوں کہ جب گھوڑا سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ کس کے سہارے زمین پر آتا ہے؟ بھئی جب کوئی گھوڑا سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ کس کے
امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں وہ میرا سلام ہو وہ میرے اس جد امجد پر کہ جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے وہ سر پہ گرز کھا کے گرا تو ہاتھوں کے نہیں وہ بلکہ چہرے کے بل زمین. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے, مجھے کوئی جلدی نہیں, اگر آپ تھک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں. عزیزان جب مولا عباس گرے ہیں نا, مقتل والا لکھتا ہے عباس کے ہاتھ میں ہی تھے. میں بڑی مشکل روایت پڑھنے لگا ہوں عزیزانوں. مقتل والا لکھتا ہے مولا عباس کے ہاتھ نہیں تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی جس نے علی سے بدلہ لینا ہے, جس نے علی سے اپنے بڑوں کا بدلہ لینا ہے. عزیزانوں مقتل والا حسن حرملہ کا نام لکھا. کچھ راویوں نے اختلاف کیا کہ ایک کمینے نے کمان میں تیر رکھا, وہ تیر آ کر عباس کی آنکھوں میں لگا. عزیزانوں میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. مجھے مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ جب میرے مولا عباس کی آنکھوں میں تیر لگے تھے, عباس کا ہاتھ تو نہیں تھا, وہ عباس نے تیر کیسے نکالا؟ عزیزانوں یوں کر کے میرے مولا نے اپنے سر کو جھکایا, دونوں گھٹنوں میں اس تیر کو لیا, تیر نکالا, کہا مولا میری مدد کو آئیے, آقا میری مدد کو آئیے. عزیزانوں حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کہ آقا حسین نے میرے مولا عباس کے سر کو اپنی گودی میں رکھا کہ عباس نے سر زمین پہ رکھ لیا. دوبارہ حسین نے پھر رکھا, عباس نے پھر اپنا سر, کہا عباس پہچان وہ میں تیرا بھیا حسین ہوں. عباس پہچان, کہا مولا پہچان لیا ہے. کہا عباس پھر میری گودی میں اپنا سر کیوں نہیں رکھتا؟ کہا مولا اس لیے کہ میرا سر تو آپ کی گودی میں ہے, اللہ جانے آپ کا سر. اجرکم اللہ. یا سیدہ یا طاہرہ, مولا میرا سر تو آپ کی گودی میں ہے, مولا آپ کا سر. کہا عباس میں بھی تجھ سے راضی, اور میری ماں زہرا بھی تجھ سے راضی. کہا مولا میری ایک حسرت ہے. کہا عباس بتا. کہا مولا ذرا میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے, مولا میں چاہتا ہوں ساری زندگی آپ کی زیارت کرتا رہا ہوں, جاتے ہوئے آپ کی زیارت کرو. عزیزانوں میرے آقا حسین نے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا. کہا کھول عباس آنکھیں, کہ جناب عباس کہتے ہیں مولا میں آنکھیں بعد میں کھولوں گا, پہلے مجھے یہ بتائیں مولا آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی سکینہ تو نہیں آئی؟ مولا اگر آقا ذاتی نے پوچھ لیا چاچا پانی کہاں ہے تو میں کیا کہوں گا؟ کہا عباس کھول آنکھیں. عزادارو یہ کہنا تھا کہ میرے مولا حسین کہتے ہیں عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے, تو ساری زندگی میرا غلام بن کے رہا ہے, تو نے ساری زندگی مجھے آقا کہا ہے, ساری زندگی مجھے مولا کہا ہے, ایک دفعہ مجھے اپنا بھائی کہہ دے. عزادارو جب کئی دفعہ کہا نا مجھے بھائی کہہ دے, مولا کہتے ہیں آقا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ عباس خبردار کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا, تو کنیز کا بیٹا ہے, وہ آقا زادی کا بیٹا ہے. عزادارو جب کئی دفعہ عباس کی زبان سے ماں کا نام نکلا کہ عباس کے سرہانے سے ایک بی بی کی آواز آئی عباس او میرے حسین کو بھائی کہہ دے, او تو ام المؤمنین کا نہیں, او میں زہرا کا بیٹا ہے, او تیری ماں زہرا آ گئی. چھوڑ دو مسائل. عباس کہتے ہیں ہائے میرا کربلا کا غریب ویر, ہائے میرا اللہ راسی ویر. یہ کہنا تھا کہ خیموں سے آواز آئی عباس ایک دفعہ مجھے بھی بہن کہہ دے. کہا ہائے میری اللہ راسن بہن, ہائے میری شام کی قیدر بہن,
عزادارو، میرے آقا مولا حسین نے عباس کے خالی علم کو لیا، خیمہ کی طرف چلے کہ ادھر علی کی بیٹی نے بیویوں کو اکٹھا کیا، کہا بیویوں جو میں نے راحت ضمانت لی تھی نا، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میرا عباس مارا گیا۔ عزادارو آخری جملہ ہے، آخری جملہ سن لینا، گھروں تک ماتم کرتے جاؤ گے۔ عزادارو مقتل والا لکھتا ہے کہ 10 محرم کو جب اس کمینے نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، حسین کے سر کو گردن سے جدا کیا ہوا تھا، وہ حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر علی کی بیٹیوں کی خیمے کی طرف گیا، جب واپس پلٹا ایک ہاتھ میں مولا حسین کا سر تھا، ایک ہاتھ میں علی کی بیٹی کی چادر تھی۔ عزادارو یہ کمینہ چادر لہراتا ہوا وہاں پر آیا جہاں عباس کا لاشا تھا، آ کر کہتا عباس، عباس یہی وہ چادر تھی، عباس یہی وہ چادر تھی، اور جس کے لیے تو درختوں سے پرندے اڑاتا تھا، کسی پرندے کی نظر۔ عزادارو مجھے معاف کرنا، 11 محرم کو جب سب سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، بار بار میرے مولا عباس کے سر کو بلند کیا گیا، عباس کا سر زمین پر گر جاتا، عباس کا سر، سب مجھے جوان معاف کریں گے، عباس کا سر زمین پر گر جاتا۔ اب یہ کمینہ سید سجاد کے پاس آ کر کہتا سجاد، وہ میں تیرے چاچا کا سر نیزے پہ بلند کرتا ہوں، بار بار زمین پر گر جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سید سجاد کہتا تو جب میرے چاچا کا سر نیزے پہ بلند کرتا ہے نا، تو میرے چاچا کی نظریں زینب و کلثوم کے سروں پر پڑتی ہے، میرے چاچا سے جوانوں مجھے معاف کرنا، دیکھنا میری طرف، اب اللہ جانے کس چیز سے میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے عباس کے وہ دائیں کان سے رسی ڈالنا شروع کی، عزادارو بائیں کان سے نکال لی، اس نے عباس کے سر کو وہ گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا۔ جب علی کی بیٹی کے سامنے عباس کا سر آیا، پوچھا سجاد یہ کس کا سر ہے؟ سید سجاد رو کر کہتے پھوپھی ماں وہ پہچان چاچا ماں، وہ بی بی رو کر کہتی ہے سجاد وہ میرا عباس ایسا تو اللهم صل على إلهي بك محمد سيد الأنبياء وبك علي سيد الأوصياء وبك فاطمة سيد النساء وبك الحسن سيد الأولياء